حضرت خولہ بنت سلبہ قبیلہ بنی عوف بن خزرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے، بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑاپن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ انتعالی قدہر امی، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلتی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلق منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بڑھا اور کمزور ہوتا ہے۔ ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دیا، تاہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے میرے آپ کے بامی علائق حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک ہی صورت باقی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک کی وسعت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو۔ چنانچہ خولہ تیار ہوئی اور حضرت عائشہ کے مکان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں۔ ان کی تیزی طبع، تند مزاجی اور ضعیف پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے انتعالی امی کہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سن کر حضرت خولہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی جاجت اور منت و سماجت کے انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمنوا اور معید نہیں ہیں تو نہایت مایوس ہوئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ظاہر فرما۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طالبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور رہا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میرے اور میری گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ کی طرح منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طائر ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے مسرت کے لہجے میں خولہ سے کہا، خولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔
وہ یأس و امید کی کشم میں مبتلا تھی۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ خولا رضی اللہ عنہ سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ کے لبوں پہ تبسم کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خولا کی امید بندی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولا اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولا رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر اور اس کے مسئلے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا۔ اس لیے اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولا کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کی الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا، اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شخص بالعموم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا سے کہا، خولا جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے۔ خولا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آزاد کریں؟ باخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولا نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی پیاس، ضعیف جسم کے ساتھ ان کی بنائی بھی جواب دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ خولا نے عرض کیا، حضور غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو بلائیں اور ان سے 72 کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ خولا حضور کو سلام کر کے رخصت ہوئی، گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کہو خولا کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام المنذر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے 72 کھجوریں لے کر 60 مسکینوں میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت اوس نے اپنی اس قسم اظہار کو کفارہ ادا کر دیا۔ جزاک اللہ۔